صوبیہ شاہین ہیں جی اسلام آباد سے، وہ کہتی ہیں کہ جی لاپتہ افراد کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ ISI سیکٹر کمانڈر کی حیثیت ہمارے SHO کے برابر ہوتی ہے، اسے عدالت میں پیش ہوتے کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، یہ ادارے کام کر کے قوم پہ آسان نہیں کر رہے۔ پاکستان میں اسی طرح اگر تمام افراد ایک قانون کے تابع ہوں اور سب پر ایک ہی قانون لاگو ہو جائے تو ہم عظیم بے شک نہ بن سکیں لیکن ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں۔ بالکل بیٹا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ دو چیزیں، پہلی بات یہ ہے کہ کمانڈر ہو یا کمانڈر اعلیٰ ہو یا بڑے سے بڑا کمانڈر، دیکھیں بات سنیں، میں دو باتیں، ہم اسلام چونکہ بات کرتے ہیں مجھے کرنی پڑتی ہے، ادروائز مجھے تو شرم آتی ہے اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نا، مجھے آئی فیل امبیرسڈ۔ حضرت خالد بن ولید، ان کو ایک عام صحابی نے ساپا پکڑ کے اس کو ہتھکڑی کے طور پہ یوز کیا، معزول کیا، ختم ہوئی بات۔ ہمارے خلفائے راشدین وہ قاضیوں کے طلب کرنے پہ جاتے رہے، تو اس میں کہ کوئی شرمندگی، کس بات کی شرمندگی؟ یہ تو غیر ملکی عدالت میں، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ عدالت میں پیش ہونا، اس میں کوئی ہاں شرمندگی آپ کو اپنے جرم یا گناہ پہ ہونی چاہیے، آپ کی کوئی غیر قانونی حرکت ہے اس پہ امبیرس ہونا چاہیے۔ عدالت میں آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، سرجری نہیں کراتے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو صحت دے، لیکن یہ ریالٹیز آف لائف ہیں۔ آپ کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے، فلانا۔ اسی طرح عدالت ایک بہت اہم بنیادی ادارہ ہے، جس ملک نے تباہ و برباد ہونا ہو اس میں صرف ایک انصاف ختم کر دیں، سارا کچھ صاف ہو جائے۔ بڑی گھسی پٹی بات ہے بیٹا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ چھاؤں ہو جاتی تھی لندن پہ، جو جرمنز کے جو ہوتے تھے جہاز، یہ بہت برا حال۔ تو کسی نے کہا، تو چرچل نے اس کو جواباً پوچھا کہ کسی رپورٹر سے، اس نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا ہمارے ہاں انصاف ہو رہا ہے، عدالتیں اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک کر رہی ہیں۔ اس نے کہا پھر کوئی ایشو نہیں۔ یہ ہے تو بہرحال بات آپ کی اس پہ، آپ مجھے میں تو کامنٹ نہیں کر سکتا، بات تو آپ نے خود مکمل کر دی، تھینک یو ویری مچ۔ ابھی تو جسے کہتے ہیں نا سیٹلنگ ان دا سیٹل والی بات تھی، تو رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا تاریخ کا حصہ ہے، اس کو کیا دہرانا۔ پاکستان میں مخصوص خاندانوں کی حکومت نے برباد کر دیا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے اقتدار میں جن کا تعلق متوسط اور زیریں متوسط طبقوں سے تھا، لوور مڈل کلاس۔ لیکن پرابلم ہے، ہم لوگوں کی بے حسی، بے شرمی کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی کلاس، جس کا طبقہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے طبقے کے ساتھ اپنی وفاداری بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میں ایلیٹ ہوں، وہ پھر اس کے لیے نہ سوچتا ہے، نہ کڑتا ہے، نہ کھپتا ہے، نہ خواب دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس کی کلاس چینج ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے اللہ نہ بھیجو، ان بد نصیبوں مردودوں کی رینج سے میں تو نکل گیا ہوں۔ So یہ دس از دا ہسٹری۔ باقی جو سیکریٹریٹ کو انتظامیہ نے گرایا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی جواز ضرور ہوگا، یہاں بلا جواز بھی ہوتا رہا ہے، چاہے ظہور الہی مرحوم بھینسوں کا کیس کر دیا، استاد دامن کے حجرے سے بام نکال لیا، حبیب جالب تو پتہ نہیں چھری ڈال دی یا چاقو یا پسٹل ڈال دیا، اس طرح کا۔ لیکن دس از واٹ وی آر۔ اس میں کس بات پہ آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ آپ اگر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں تو یہی کچھ دیکھا ہوں۔ بھٹو صاحب کو ہم بہت گلیمرائز کرتے ہیں جی، قائد عوام، اور یہ پاپولر بھی ہیں، اور پاپولر ہونے والے کام بھی انہوں نے بہت کیے، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ دلائی کیمپ کیا تھا جہاں پاکستانی قانون کا نہیں ہوتا تھا، کہنے کی حد تک ادھر اپنے ہی ساتھیوں، ایک سلمان تھا، مجھے نام پورا بھول گیا ہے،
قصور کا ہے کہ ان کی بہویں، بیٹیاں، بہنیں، خواتین تک اٹھا کے تھانے میں. یہ تاریخ ہے ہماری، کوئی حیران کن بات نہیں.